جو حالات بنائے جا رہے ہیں ایمرجنسی یا مارشل لاء کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ پہلے یہاں پر عوام کے لیے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی آپ نے کہ جی پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے اہلکار جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آئین میں آپشن موجود ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ عدالت کی جانب سے تاریخی فیصلہ آنے کے بعد جو رد عمل آیا حکومت کی جانب سے، ایسے مضحکہ خیز بیانات سامنے آ رہے ہیں، سیاسی شہید بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بیانات نہ صرف حکومتی شخصیات کی جانب سے، مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ جا کر دیکھیں، ایسے بیانات موجود ہیں کہ جنہیں پڑھ کر، جنہیں دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ سیاسی شہید تو اس وقت بھی انہوں نے بننے کی کوشش کی تھی جب پاناما ریفرنس کا فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف آیا تھا اور انہیں نااہل کیا گیا تھا، اور مجھے کیوں نکالا کی دہائی لگاتے ہوئے وہ اسلام آباد سے واپس آئے تھے، تو اس وقت بھی فائدہ کچھ نہیں ہوا تھا، فائدہ اب بھی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اب تو یہاں تک بات آ گئی ہے کہ شہباز شریف کے الوداعی خطاب کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس پر ذرا میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو فیصلہ آیا اس کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کو انتخابات کرانے کا حکم غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے۔ آئین و قانون انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو نہیں دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ صدر مملکت کی جانب سے دی گئی تاریخ کو آگے بڑھاتے، یہ اقدام کر کے انہوں نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے باعث 13 دن ضائع ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے یہ غیر آئینی فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی 8 اکتوبر کی تاریخ دے کر اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کیا۔ ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیلیں جمع کرانے کی تاریخ اب 10 اپریل ہوگی۔ 17 اپریل کو الیکشن ٹریبیونل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا۔ پنجاب میں امیدواروں کی حتمی فہرست 18 اپریل کو شائع کی جائے گی۔ انتخابی نشانات 20 اپریل تک الاٹ کیے جائیں گے اور 14 مئی کو پولنگ ہوگی پنجاب میں۔ انتخابات پنجاب اسمبلی کے لیے اب 14 مئی کو ہونے کے لیے جا رے ہیں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے کئی اہم احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں انتخابات شفاف، غیر جانبدارانہ اور قانون کے مطابق کرائے جائیں۔ وفاقی حکومت 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرے۔ یہ بہت اہم حکم ہے جو کہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے اس 3 رکنی بینچ کی جانب سے دیا گیا ہے، جس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس بینچ کو، اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، کئی دھمکیاں دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ جی ملک میں حالات خراب ہو جائیں گے، ملک جو ہے وہ مارشل لاء ایمرجنسی کی جانب چلا جائے گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں ایمرجنسی یا مارشل لاء کی صورتحال ہو سکتی ہے، اور جب وزیر داخلہ اور وزیر قانون میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے اس بات کو رد کرنے کی بجائے، تردید کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی آئین میں آپشن موجود ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، مارشل لاء لگ سکتا ہے، بلکہ وزیر قانون نے تو آرٹیکل 232 کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اس میں تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ کیا صورتحال ہو تو ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ وہ آپشن کہیں گیا نہیں ہے، ایمرجنسی کا وہ موجود ہے۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور یہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام کریں گے، کوئی نہ کوئی سٹنٹ جو ہے وہ کھیلیں گے، کریں گے تاکہ الیکشنز کو نہ کروایا جا سکے۔ اتنے سیدھے تو یہ بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم آسانی سے مان لیں، بلکہ انہوں نے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال 6 دن کا ٹائم ہے اب وفاقی حکومت کے پاس 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے ہیں۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ جی ترقیاتی منصوبے تو آپ کے دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، وہاں پر تو فنڈز مختص کر دیے جاتے ہیں، وہاں پر تو پیسے ایسے اڑائے جا رہے ہیں کہ جیسے آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ 170 ارب روپے کے فنڈز، اندازہ کیجئے 170 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو، اپنے جو نمائندگان ہیں ان کو جاری کیے ہیں تاکہ الیکشن سے پہلے جو اپنے اپنے علاقوں میں کچھ ترقیاتی کام کروا کر لوگوں کو لبھا سکے اپنی جانب اور ان کے ووٹ جو ہے خریدے جا سکے۔ ایک طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ووٹ خریدنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، الیکشن سے 1-2 ماہ پہلے، 3 ماہ 6 ماہ پہلے جو ہے اس طرح کے کام کروا کے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے علاقے کے لیے ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 11 اپریل کو سپریم کورٹ میں فنڈز مہیا کرنے کی رپورٹ جمع کروائے۔
یعنی کہ 10 اپریل تک 21 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی الیکشن کمیشن کو ان تمام انتخابات کے لیے، اور 11 اپریل کو پھر الیکشن کمیشن یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی کہ جی ہمیں فنڈز مل گئے ہیں یا نہیں ملے ہیں۔ اگر نہیں ملے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے گی، سپریم کورٹ اس پر کوئی نہ کوئی حکم جاری کرے گی۔ الیکشن کمیشن فنڈ کی رپورٹ بینچ ممبران کو چیمبر میں جمع کرائی جائے۔ فنڈ نہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کرے گا۔ متعلقہ حکام جو بھی ہیں، سیکرٹری فائنانس ہیں، وفاقی حکومت ہے، انہیں احکامات جاری کیے جائیں گے اور کوئی بھی کارروائی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ فیصلے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی پلان دے۔ پنجاب کی نگران کابینہ اور چیف سیکرٹری 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو انتخاباتی عمل کے لیے رپورٹ کریں۔ سیکیورٹی پلان بھی جمع کرانے کی واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ یہی دو بڑی وجوہات تھیں، یہی دو توجیہات تھیں جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے پیش کی جا رہی تھی کہ جی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ جب سیکیورٹی کا معاملہ آیا تو پھر عدالت نے کہا کہ جی اچھا آپ کے پاس جو ہے وہ آرمی نہیں ہے، جو ہے فوج نہیں ہے آپ کے پاس اسٹیٹک ڈیوٹی کے لیے، تو آپ کے پاس ریزرو پولیس اہلکار بھی تو موجود ہوتے ہیں، ریزرو فورس آپ کے پاس پیراملٹری فورس موجود ہوتی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے اہلکار جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ سیکیورٹی پلان ہر صورت میں مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ایک واضح جو ہے وہ پلان بھی عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ نگران حکومت پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام معاونت اور وسائل فراہم کرے۔ وفاقی حکومت انتخابات کے لیے وسائل اور معاونت فراہم کرے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت انتخابات کے لیے فوج، رینجرز، ایف سی اور دیگر اہلکار فراہم کرے گی۔ 17 اپریل تک الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی پلان فراہم کیا جائے۔ نگران حکومت کو، پنجاب کے نگران حکومت کو یہ احکامات عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑا شور مچایا جا رہا تھا کہ جی 4/3 سے جو فیصلہ ہے وہ مسترد ہوا ہے، جو اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا 1 مارچ کا، تو کہا جا رہا تھا کہ 4/3 سے مسترد ہوا ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا اپنے اس فیصلے میں کہ جی وہ 3-2 کا فیصلہ تھا، وہ 4/3 کا فیصلہ نہیں تھا۔ جو ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4/3 کا فیصلہ تھا وہ غلطی پر ہیں، یہ 3-2 کا فیصلہ تھا۔ ججز کے نوٹ میں 4/3 کے تناسب والا معاملہ قانون کے خلاف ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس فیصلے میں جو 3 رکنی بینچ کی جانب سے آیا ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ میڈیکل کے طلبہ کے لیے جو حافظ قرآن ہیں 20 نمبرز ایکسٹرا دینے کے معاملے کے حوالے سے اس خود نوٹس لیا گیا تھا، اس پر کل 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جس نے سماعت کی، اور مختصر سماعت کے بعد انہوں نے یہ مقدمہ ہی ختم کر دیا، یعنی کہ اس مقدمے کو سرے سے ہی ختم کر دیا گیا ہے اس 6 رکنی بینچ کی جانب سے۔ تو جو اس سے پہلے فیصلہ آیا 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ تھا وہ فیصلہ جو کہ عدالت کی جانب سے آیا، اور اس پر اب جو رد عمل آیا وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت مضحکہ خیز ہے، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے سیاسی شہید ہو جائیں، ایک نیا بیانیہ ہمیں مل جائے، کیونکہ اب اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اگر شہباز شریف کی حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرواتی تو توہین عدالت کس پہ لگے گی؟ شہباز شریف صاحب پہ لگے گی، اور شہباز شریف پہ اگر توہین عدالت لگے گی تو نااہل ہوں گے، جس طرح سے یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے تھے، اسی طرح سے اب شہباز شریف پر بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے اگر احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے۔ اور توہین عدالت لگنے کے بعد پھر ان کی کوشش ہوگی کہ ایک نیا نیریٹو بنایا جائے، اور وہی نیریٹو ہوگا، وہی بیانیہ ہوگا کہ جی ہمیں کیوں نکالا، اور یہ ایک سیاسی شہید بننے کی کوشش ہوگی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، جس میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا اور اسے پارلیمنٹ کی قرارداد سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد انہوں نے جو ہے وہ پاس کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، یہ اقلیتی فیصلہ ہوگا، لیکن آئین اور قانون کے مطابق عدالت نے فیصلہ کیا تو اب اس فیصلے کو وفاقی کابینہ مسترد کر رہی ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایوان میں آواز بلند کرے گی۔ اتحادی جماعتیں ایوان میں یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات کریں گی۔ سپریم کورٹ فیصلے پر ایوان میں حکومت اپنا موقف پیش کرے گی۔ اس حوالے سے مختلف آپشنز کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں اتفاق ہوا کہ کوئی فورم خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک کسی بھی آئینی اور سیاسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔
آئینی اور سیاسی بحران اس وقت حکومت خود پیدا کر رہی تھی انتخابات نہ کروا کے۔ آئین میں واضح طور پر درج ہے 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور 90 دن میں نہیں ہوں گے تو آئین شکنی ہوگی، اور یہ آئین شکنی حکومت کر رہی تھی۔ آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے عدالت کو انٹروین کرنا پڑا، عدالت نے احکامات جاری کیے، عمل درآمد نہیں ہوا، تحریک انصاف کی جانب سے درخواستیں دی گئیں اور اب اس پر یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس پر جو ہے وہ میاں نواز شریف کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا، پریس کانفرنس بلکہ سامنے آئی، ایک فرمائشی پریس کانفرنس ان کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمرتا بندیال سمیت 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ اس حد تک یہ چلے گئے ہیں کہ ان 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اب ریفرنس دائر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم جیسے وزیر اعظم کو دھمکایا جاتا ہے اور ڈکٹیٹر کو گلے لگایا جاتا ہے، مجھے گاڈ فادر اور سسلین مافیا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا نظریہ ضرورت صرف ڈکٹیٹرز کے لیے ہوتا ہے؟ آپ ان کی اس مینٹل لیول کا اندازہ لگائیے، اس ذہنیت کا اندازہ لگائیے کہ نظریہ ضرورت جسے عدالت نے دفن کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ نظریہ ضرورت صرف ڈکٹیٹر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ بار بار منتخب وزراء اعظم کو چلتا کیا جاتا ہے، 3 ججز کا بینچ 4 ججز کے فیصلے کو نہیں مان رہا، یہ فیصلہ ون مین شو ہے، اس کیس کا فیصلہ 4 ججز کا پہلے ہی آ چکا ہے۔ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب، دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے، نظریہ ضرورت کو زندہ کیوں نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ان ججز کے خلاف چارج شیٹ ہے، انہوں نے آئین ری رائٹ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، چیف الیکشن کمشنر اور پارلیمنٹ بن جائے، فل کورٹ کیوں نہیں بنائی گئی؟ 3 ججز پر ہی اصرار کیوں کیا گیا؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ انصاف پسند ہیں تو آپ کو فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تھا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا، اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو سبزی، دالیں اور سب کچھ مہنگا ہوگا۔ پہلے یہاں پر عوام کے لیے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی آپ نے؟ پہلے بھی تو ڈالر اس وقت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، 287 روپے پر انٹر بینک میں مل رہا ہے، 291 روپے پر، 290 روپے پر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ڈالر مل نہیں رہے ہیں، 300 روپے پہ بھی زیادہ جو ہے وہ ڈالر آپ کو نہیں مل رہا۔ جب سے اسحاق ڈار پاکستان آئے ہیں تب سے 57 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے ڈالر۔ اس موجودہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے 11 ماہ کے دوران 105 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی اس حد تک ہے 40% سے زیادہ اوپر جا رہی ہے۔ میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے پائیدار اصلاحات ہونی چاہیے۔ موجودہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو صرف 0.4% رہنے کا امکان ہے۔ جو گروتھ ریٹ ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اپنے اعداد و شمار میں یہ کہہ رہا ہے کہ 0.4% تک رہنے کا امکان ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ گروتھ ریٹ 6% تھا، جو کہ اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ یہ 5 نہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں بلکہ 0.4% رہنے کا امکان ہے، جبکہ جون تک مہنگائی میں مزید 29.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہے، سست معاشی سرگرمیوں کی وجہ اعتماد کا فقدان ہے۔ اس حکومت پر عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی شرح سود 21% پر جا پہنچی ہے، 100 بیسس پوائنٹس کا ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے، 1% کا اضافہ ہوا ہے اور 21% تک یہ انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے، جس سے کاروباری افراد شدید پریشان ہیں، سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، کاروباری سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ بالکل پاکستان میں کاروبار نہیں ہوگا، پاکستان میں نوکریاں نہیں ہوں گی تو عوام کیا کریں گے؟ بے روزگار ہوں گے، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، تو یہ حکومت کا ویژن ہے۔ پھر کہتے ہیں نواز شریف کہ جی ڈالر 500 روپے تک جائے گا، آپ کا تو پلان ہی یہ ہے، آپ کا تو پروگرام ہی یہ ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے کہ جی ڈالر مہنگا ہوگا تو ہمارے اثاثے بڑھیں گے، ہمارے جو ڈالرز بیرون ملک پڑے ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہوگا، لیکن جو غریب عوام ہیں وہ بے شک پستے رہیں، وہ بے شک مرتے رہیں۔ مفت آٹا فراہم کرنے کے نام پر اتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے، لیکن اس حکومت کی کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ پھر اچھا اس کے بعد پھر جو مریم نواز صاحبہ نے جو بیانات دیے ہیں، انتہائی مضحکہ خیز بیانات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ فیصلہ اس سازش کا آخری وار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کر بینچ کے لاڈلے عمران کو پیش کی گئی کہ لو بیٹا توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولت کاروں کی موجودگی اور نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے۔
2018 میں جو کام فیض کھوسا اور ثاقب نثار نے انجام دیا تھا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے۔ اس خوفناک اور ڈھٹائی سے کی گئی سہولت کاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی۔ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روک دے۔ اب ایک بات مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پورے فیصلے میں عمران خان کے لیے کیا تھا؟ عمران خان نے تو صرف یہ صدا کی تھی نا کہ انتخابات ہو جائیں، جو کہ آئین کا تقاضا ہے۔ الیکشن تو سب کے لیے سیم ہے۔ وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی ہے، نون لیگ کی ہے، نگران حکومت پنجاب میں آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، ہر جگہ پر بیوروکریسی میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ الیکشن سے خوف زدہ ہیں۔ عمران خان نے تو صرف الیکشن کی بات کی تھی جو کہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ اس پورے فیصلے میں، اس پورے معاملے میں عمران خان کی سہولت کاری کہاں سے دکھائی دیتی ہے؟ اگر آئین کی بات کرنا، آئین شکنی سے روکنا اگر عمران کی سہولت کاری ہے تو پھر جو ہے وہ افسوس کیا جا سکتا ہے آپ کے ان بیانات پر۔ پھر وفاقی کابینہ کی جانب سے جو اس فیصلے کو مسترد کیا گیا اس پر مریم نواز کہتی ہیں کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جی سینئر صحافی ہیں اجمل جامی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ فیصلہ مسترد کرنے سے توہین عدالت کی جانب دانستہ طور پر جایا جا رہا ہے، نتیجے میں نیا بیانیہ تو شاید مل جائے مگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے جواب میں مریم نواز کہتی ہیں تو ہو جائے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہو جائے ڈسکوالیفیکیشن، پہلے بھی حق بات کہنے کی پاداش میں ڈسکوالیفیکیشن بھگتی ہے، اب بھی بھگت لیں گے۔ یاد رہے کہ اقامہ جیسے مذاق پر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن آج بھی برقرار ہے۔ آپ کو شاید کالے ڈبوں میں منہ چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ کہہ رہی ہیں مریم نواز۔ بزدلوں کی طرح بھاگا کون تھا ملک سے پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر جھوٹ بول کر شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی تھی اور آج وہ وزیر اعظم ہیں۔ جس دن شہباز شریف اپنا وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے لیے جا رہے تھے اس دن ان پر فرض جرم عائد ہونی تھی، تو قانون سے کون بھاگا؟ حمزہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے وزارت اعلیٰ میں وہ آئے تو اس کے بعد سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، پھر وہ بیرون ملک چلے گئے، اب ان کا آتا پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہاں پر ہیں، تو قانون سے کون بھاگا؟ بزدل کون ہے؟ 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے نواز شریف، حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے، یہاں پر ان کے بھائی کی اپنی حکومت ہے، تو لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر مریم نواز کہتی ہیں کہ جی بزدل ہے عمران خان۔ تو یہ بیانات جو ہیں مریم نواز کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ صرف مریم نواز نہیں بلکہ پوری حکومت جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہے، اور اس طرح کے جو ہے وہ معاملات اب ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ اب کوشش تو حتی الامکان ان کی جانب سے کی جائے گی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی بھی طور پر عمل درآمد نہ ہو، اور عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا، پھر توہین عدالت لگے گی، شہباز شریف پر لگے گی، الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن تو راضی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری انتخابات کی تیاریاں آلریڈی چل رہی تھیں، ہمیں تو صرف یہ مسئلہ تھا کہ فنڈز نہیں تھے، ہمیں تو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی، اگر یہ چیزیں ہمیں مل جائیں تو ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو تیار ہو گئے ہیں، لیکن یہ حکومت تیار نہیں ہے، یہ خوف میں مبتلا ہے۔ کس خوف میں مبتلا ہے؟ کہ عمران خان جیت جائے گا۔ تو بہرحال اس حوالے سے مزید کیا اقدامات یہ کریں گے، کیا پروپیگنڈا کریں گے، آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔